الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سے نسل آدم کی ابتدا ہوئی تب سے قربانی کا حکم مختلف انداز سے اور مختلف احکامات کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ترجمہ: اے نبی، آپ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب انہوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی۔ حابیل نے چونکہ یہ قربانی اخلاص نیت کے ساتھ پیش کی تھی، اس وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی، جبکہ قابیل نے اخلاص کے ساتھ پیش نہیں کی تھی، اس لیے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح دوسری امتوں میں بھی قربانی کا حکم رہا ہے۔ چنانچہ سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت پر قربانی کا حکم مقرر فرمایا تاکہ وہ ہمارے عطا کیے ہوئے جانوروں پر اللہ کا نام لیں۔ پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا ہے، جو انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم پر اپنے لخت جبر کی گردن پر چھری چلا کر پیش کی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اسوہ حسنہ بنا دیا۔ اور لفظ قربانی یہ قربان سے نکلا ہے، اور قربان کا معنی ہے قرب۔ تو قربانی کے معنی یہ ہوئے وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اور اس قربانی کے سارے عمل میں یہ سکھلایا گیا ہے کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع کا نام ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس کے بعد عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع نہیں، اور نہ ہی اس میں حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع باقی رہتا ہے، اور نہ ہی اس میں چوں چرا کرنے کا موقع ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آ جائے تو اسے اپنا سر جھکا دے اس کے سامنے اور اس حکم کی اتباع کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور وہ حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بھیجا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وحی کے ذریعے فرشتے کو بھیج کر وہ حکم نازل فرما سکتے تھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خواب میں آپ علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔
اگر ہم جیسا کوئی شخص ہوتا تو وہ تعویل کر لیتا اور یہ کہہ دیتا کہ یہ تو خواب کی بات ہے، اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت میں ایک امتحان تھا، چونکہ جب حضرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے تو کیا وہ اس وحی پر بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ اس وجہ سے آپ کو یہ عمل خواب کے اندر دکھایا گیا، اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو باپ نے پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عقل کی کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھیں تو کسی میزان پر بھی یہ پورا اترتا نظر نہیں آتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی مصلحت نہیں پوچھی، البتہ بیٹے سے امتحان اور آزمائش کرنے کے لیے سوال کیا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے رائے اس وجہ سے نہیں پوچھی کہ اگر ان کی رائے ہوگی تو ذبح کروں گا، اگر ان کی رائے نہیں ہوگی تو ذبح نہیں کروں گا، بلکہ ان کی رائے اس لیے پوچھی کہ بیٹے کو آزمائیں کہ بیٹا کتنے پانی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے۔ وہ بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ بیٹا جن کے صلب سے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے موت کے گھاٹ کیوں اتارا جا رہا ہے، اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے، بلکہ بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کے پاس جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے، اور جہاں تک میرا معاملہ رہا تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میں آہو بکا نہیں کروں گا، میں روؤں گا اور چلاؤں گا نہیں، اور اس کام کو کرنے سے روکوں گا نہیں، آپ کر گزریے۔ اب جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو تیار کرو، مالک سے ملوانے کے لیے لے کے جانا ہے۔ اب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ اب شیطان اماں ہاجرہ کے پاس گیا اور بظاہر ان کا ہمدرد اور خیر خواہ بن کر کہنے لگا کہ ہاجرہ تمہیں معلوم ہے ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اماں ہاجرہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان کہنے لگا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اماں ہاجرہ نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ شیطان نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ شیطان نے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کہا وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ اور جب شیطان یہاں سے ناکام ہوا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے ان کے راستے میں آ گیا اور کہنے لگا ابراہیم کہاں جا رہے ہو، کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ بھلا کوئی اپنے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھگانے کے لیے 7 کنکریاں ماریں۔ شیطان مینا کے مقام پر 3 بار آپ کو ورغلانے کے لیے آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 3 بار کنکریاں ماریں۔ اسی کی یاد میں حاجی 3 جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ جب باپ بھی ایسا اولو العزم اور بیٹا بھی اولو العزم دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، اس لیے کہ اگر آپ سیدھا لٹائیں گے تو میری صورت سامنے ہوگی، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں بیٹے کی محبت کا جوش آئے اور چلتی چھری رک جائے۔
یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اداؤں کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین۔ قرآن کریم نے بڑا عجیب و غریب لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا فلما اسلما، یعنی جب باپ اور بیٹا دونوں جھک گئے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب باپ اور بیٹا دونوں اسلام لے آئے، اس لیے کہ اسلام کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جانا، اور اسی سے اس طرف اشارہ کیا کہ اصل اسلام یہ ہے کہ حکم کیسا بھی آ جائے، اس کی وجہ سے دل پر آرے ہی کیوں نہ چل رہے ہوں، اور وہ حکم عقل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے جان مال عزت آبرو کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے، بس ایک انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے۔ یہ ہے حقیقت میں اسلام۔ اس لیے فرمایا کہ جب باپ اور بیٹا دونوں اسلام لے آئے اور اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، قرآن کریم نے لٹانے کے اس وصف کو خاص زور دے کر بیان کیا، اور اس طرح اس لیے لٹایا کہ بیٹے کی صورت سامنے ہونے کی وجہ سے کہیں چلتی ہوئی چھری رک نہ جائے، اس لیے پیشانی کے بل لٹایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، آپ مجھے ذبح تو کر رہے ہیں، ایک کام یہ کر لیجئے کہ میرے کپڑے اچھی طرح سمیٹ لیجئے، اس لیے کہ جب میں ذبح ہوں گا تو فطری طور پر میں تڑپوں گا، اور تڑپنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ خون کے چھینٹے دور تک جائیں، اور اس کی وجہ سے میرے کپڑے جگہ جگہ خون میں لت پت ہو جائیں، اور پھر میری والدہ جب میرے کپڑوں کو دیکھے گی تو ان کو بہت زیادہ ملال ہوگا، اس لیے آپ میرے کپڑوں کو سمیٹ لیجئے۔ قدرت کا تماشا دیکھیے پھر کیا ہوا۔ جب ان دونوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو مجھے بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تم نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، اب ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ چنانچہ جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ یہ پورا واقعہ جو در حقیقت قربانی کی آمد کی بنیاد ہے، روز اول سے یہ بتا رہا ہے کہ قربانی اس لیے مشروع کی گئی تاکہ انسانوں کے دل میں یہ احساس، یہ علم اور یہ معرفت پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے، اور دین در حقیقت اتباع کا نام ہے۔ جب حکم آ جائے تو پھر عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع نہیں، حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں حکمت تلاش کرو کہ اس کی کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے، اس کا عقلی فائدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقلی فائدہ نظر آئے گا تو کریں گے، اگر فائدہ نظر نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے۔ یہ کوئی دین نہیں۔ کیا اس کا نام اتباع ہے؟ اتباع تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائی، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھائی، اور ان کو یہ اتباع اتنی پسند آئی کہ ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو جاری فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یعنی ہم نے آنے والے مسلمانوں کو اس عمل کی نقل اتارنے کا پابند کر دیا۔ یہ جو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی نقل اتارنی ہے، اور نقل اتارنے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، انہوں نے کوئی عقلی دلیل نہیں مانگی اور کوئی حکمت اور مصلحت طلب نہیں کی، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اب ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، اور قربانی کی عبادت یہی سبق دیتی ہے ہمیں۔